ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی آج کی بات نہیں، یہ سلسلہ 14 اگست 1947 سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ بھارت میں کوئی انہونی ہو جائے، اس کا ذمہ دار پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ بھارت میں پاکستان اور مسلمان دشمنی اس حد تک پروان چڑھ چکی ہے کہ اب اس کا خاتمہ ناممکن نظر آتا ہے۔ ماضی پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہندوؤں نے کس طرح بے دردی سے مسلمانوں کو اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھایا۔ ایک جہاں گجرات کے فسادات مثال ہیں، تو سانحہ سمجھوتا ایکسپریس بھی کسی عظیم ترین سانحے سے کم نہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس سے متعلق چند پوشیدہ حقائق آپ سے شیئر کریں گے کہ سمجھوتا ایکسپریس کو کس اور کیوں نشانہ بنایا، دشمنوں کا ایجنڈا کیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سمجھوتا ایکسپریس پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفری سمجھوتا کے تحت چلنے والی ٹرین ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سمجھوتا ایکسپریس پڑ گیا۔ 2007 میں بھارت کے صوبے ہریانہ کے ضلع پانی پت کے حدود میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سمجھوتا ایکسپریس کی 2 بوگیوں کو آگ لگ گئی، جس میں 68 افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہوئے۔ ہلاک اور زخمیوں کے ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ تحقیقات سے یہ بات منظر عام پر آئی کہ انتہا پسند ہندوؤں نے ٹرین کو آگ لگانے کے لیے مٹی کا تیل، سلفر اور پوٹیشیم نائٹریٹ کے آمیزہ استعمال کیا، اور انہوں نے آگ لگانے والے یہ بم ٹرین کے اندر چھپا کر رکھے تھے۔ بدقسمتی سے یا منصوبے کے تحت ٹرین کے دروازے اندر سے بند تھے۔ ٹرین میں کل 757 افراد تھے، جن میں سے 553 پاکستانی تھے۔ بھارتی حکومت اس ٹرین کی حفاظت کی ذمہ دار تھی، جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ناظرین، بھارت کی انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل نے سمجھوتا ایکسپریس میں بم دھماکوں اور آتش زدگی کی ذمہ داری قبول کی اور مسلمانوں کے خلاف معدنیہ سرگرمیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھارتی حکومت انتہا پسند ہندو تنظیموں کے چہرے سے نقاب ہٹانے سے انکار کرتی رہی۔ پاکستان نے سانحے کی مشترکہ تحقیقات کی دعوت دی، مگر بھارت مشترکہ ٹیم کی جانب سے تحقیقات سے گریزاں رہا، کیونکہ بھارتی حکومت ہرگز یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ اس آتش زدگی میں جو خفیہ ہاتھ کار فرما تھے وہ بے نقاب ہوں، اور ساری دنیا سمجھوتا ایکسپریس کی آتش زدگی میں ملوث انتہا پسند ہندو تنظیموں بشمول بجرنگ دل کا بھیانک چہرہ دیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کی سازش 2006 میں تیار ہوئی، جس میں بھارتی فوج کا افسر لیفٹیننٹ کرنل پروہت شامل تھا۔ اسی فوجی افسر نے ہندو شدت پسندوں سے مل کر دہشت گردی کو تربیت دی، لیکن نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے نہایت ڈٹائی سے انکار کیا کہ لیفٹیننٹ کرنل پروہت کا سمجھوتا ایکسپریس دہشت گردی حملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک اور عجیب منطق یہ بھی پیش کی گئی کہ بھارتی ادارے لیفٹیننٹ کرنل پروہت کے سمجھوتا ایکسپریس دھماکے میں کردار کی ابھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوستو، بھارت اپنے ہاں واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے شور مچاتا رہتا ہے۔ حالانکہ بھارت میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں 99% بھارتی حکومت کے بنائے گئے ڈرامے ہوتے ہیں، یا پھر بھارت میں چلنے والی علیحدگی کی تنظیمیں اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ پر حملے سے لے کر اڑی حملہ کیس تک پر واقعے میں بھارتی حکومت یا اس کے علیحدگی پسند تنظیمیں ہی پس منظر دکھائی دیتی ہیں، مگر بھارت نے نامانوں کی رٹ لگا رکھی ہے اور ان سب الزامات کا قصوروار پاکستان کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس، بابری مسجد اور دیگر ایسے واقعات جن میں پاکستان یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اس کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بم دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا۔ تحقیقات ہوئی تو گھناؤنی سازش میں حصہ لینے والے بھارتی فوج کے کئی چہرے بے نقاب ہوئے۔ تحقیقات کے بعد اس وقت کے حاضر سروس بھارتی کرنل پروہت، میجر اپادھیا، انتہا پسند ہندو رہنما سوامی آسیم آنند اور کمل چوہان دھماکے میں ملوث پائے گئے۔ مرکزی ملزم آسیم آنند نے اعتراف جرم بھی کیا۔ بھارتی فوج کی مدد سے یہ درندگی RSS جیسی انتہا پسند تنظیم اور تنگ نظر ہندوؤں کا کارستانی تھی۔ ناظرین، اس سانحے کا ماسٹر مائنڈ لیفٹیننٹ کرنل پرداس سری کانند پروہت تھا۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹرا کی پولیس کے اینٹی ٹیرر اسکواڈ نے کرنل پروہت پر چارج شیٹ جاری کی۔ وہ دھماکے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے دھماکہ خیز مواد فراہم کیا اور دھماکے کے لیے RDX فراہم کیا۔ مہاراشٹرا کی عدالت کو بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ کرنل پروہت نے ہی دھماکے کے لیے 3,98,000 روپے فراہم کیے اور فنڈز اکٹھے کیے۔ اب تک تو بھارتی حکام اس سانحے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالتے چلے آ رہے تھے، مگر اب معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں RSS ملوث تھی۔
राजीव गांधी बेटे राहुल गांधी एक बयान में कह चुके हैं कि मुसलमान से ज्यादा खतरनाक तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं। समझौता एक्सप्रेस की सानहे को लगभग 18 साल गुजर चुके हैं। अदालती कमीशन और तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान भी नामजद हो चुके हैं। मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव डाले रखा है और नाम नेहाद अजमल कसाब को फांसी दे दी, मगर समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान का क्या? भारत सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पर है, चाहे वो सिफारती सतह पर हो या जमीनी सतह पर। ताहम समझौता एक्सप्रेस की रूहें अब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों से सवाल कर रही हैं कि कब तक इनकी गैरत जागेगी और इनके साथ तयशुदा मंसूबे के तहत होने वाले जुल्म का भारत से हिसाब कब लिया जाएगा।